اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 125 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلا پارہ 15واں رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع کا مضمون خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے کارنامے اور خدمات۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنایا گھر کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، مثابہ کہتے ہیں بار بار لوٹنے کی جگہ، لِلنَّاسِ واسطے لوگوں کے، وَأَمْنًا اور امن کے لیے، امن کا گہوارہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں بنا لو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، عہدہ ثلاثی مجرد میں فعل لازم میں ہم نے وعدہ کیا، اب اس کے بعد پریپوزیشن آ جائے تو پھر وہ متعدی بن جاتا ہے، ہم نے وعدہ لیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا یہ کہ وہ دونوں صاف ستھرا رکھیں، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین اور بیٹھ رہنے والوں کے لیے، معتکف حضرات کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کام سونپا وہ اپنے گھر کی خدمت کا کام سونپا ہے، جسے انہوں نے پورا کیا۔ یہاں ایک بات آئی ہے اس موقع پر، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو اور پکڑ لو مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ تو یہ جو آیت کا ایک حصہ ہے، جب یہ بیان ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جائے نماز کو اپنی جگہ، نماز کی جگہ بنا لوں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جائے نماز کو مصلی بنا لو۔ اور یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جہاں نماز پڑھی ہے اس کے سامنے خانہ کعبہ اور اس کی سید میں بیت المقدس تھا، یعنی دونوں قبلے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، دو امتیں، دو قبلے اور دو شریعتیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت توریت اور ان کا قبلہ بیت المقدس، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دوسری شریعت اور ان کا دوسرا قبلہ خانہ کعبہ۔ لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ کے گھر کی اس جگہ پہ کی جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر تعمیر کی تھی، تو قبلہ اول کے حوالے سے خانہ کعبہ قبلہ اول ہے۔ آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ یہود کے چونکہ ہجرت ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے ایک اسٹریٹجی، ایک تدبیر کے طور پر اختیار کیا، اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ ہے۔ اور شریعت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہلے تھی، اس لیے ہم نے اس کو قبلہ اول بنایا ہوا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس قبلہ اول پر بحث ہو گئی، تو جن کے ساتھ بحث ہوئی وہ یہودی تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم عراق جاتے ہیں اور عراق میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو مسجدیں ہیں ان کا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے یا بیت المقدس کی طرف۔ تو جتنی مسجدیں دیکھی گئی سب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی جتنی مسجدیں تعمیر ہوئی ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔
مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی بات خانہ کعبہ ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے پر یوں سمجھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر قرآن مجید میں 7 مقامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں، اور اس کو جائے نماز بنایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور آج ہر حاجی طواف کرنے کے بعد وہاں 2 نفل پڑھتا ہے، ہر طواف کے بعد 2 نفل پڑھتا ہے، پڑھے جاتے۔ طواف تو ظاہر بات ہے 7 چکروں کا ہوتا ہے، تو اس کو اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام کے۔ پھر وہ جو ان کی ڈیوٹی لگی وہ تھی اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ میزبانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، اور آج دیکھیے کسی گھر میں 100 آدمی آ جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ وہ تو 12 15 لاکھ بلکہ 30 لاکھ آدمی جو ہیں وہاں جا کر پورے شہر میں بستے ہیں، اور کیسی ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔